کس قدر اہم ہے جہاد فی سبیل اللہ کو اب سمجھنا، اس کے تقاضوں کو جاننا، اس کی شرائط کا فہم حاصل کرنا۔ اس ضمن میں جو دنیا میں آج غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور زبردستی پھیلائی بھی جا رہی ہیں جان بوجھ کر، اس کا اصل سبب ہم خود ہیں۔ ہماری بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے جہاد اور قتال کو ہم مانی قرار دے دیا۔ یہ بھی جوڑا وہی ہے، عام اور خاص، لیکن جہاد اور قتال یہ ہم مانی نہیں ہے، سینونیمس نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے سورہ صفی کی آیت نمبر 4 بھی آپ کو سنائی۔ اب یہ اس اعتبار سے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ پر قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے، کل 14 آیتیں۔ اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر بھی ہے، یہ آیت نمبر 11 کے اندر، اور آیت نمبر 4 میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم بھی ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو محبوب تو وہ بندے ہیں اس کے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، دو اصطلاحات ہیں، ان کا مفہوم بالکل ایک تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں ان دونوں کو مترادف قرار دے دیا، اس کے نتائج کیا نکلے؟ قتال ہر وقت تو ہوتا ہی نہیں، لہذا جہاد ثانوی شے ہو گیا، اس کی اہمیت ہی نہیں رہی۔ وہ جو بیک برنر کی جگہ ہوتی ہے وہاں رکھ دیا گیا۔ بعض لوگوں نے ایک اور غلطی کی اس کے برعکس، جہاد کی اہمیت کے پیش نظر انہوں نے اسے ارکان اسلام میں داخل کر دیا۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے، اس لیے کہ متفقون علیہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے میں سنا چکا ہوں، 5 ارکان اسلام کے، اور حدیث جبرائیل میں اسلام کی ڈیفینیشن وہی 5 چیزیں، چھٹی چیز داخل کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ ارکان اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ شامل ہے، ارکان ایمان میں شامل ہے۔ There can be no ایمان without جہاد فی سبیل اللہ، and there can be no salvation، نجات کا کوئی امکان نہیں ہے اگر جہاد فی سبیل اللہ نہیں۔ ہم نے مترادف بنا کر ایک طرف تو سیکنڈری حیثیت دے دی اس کو، اور اس سے ستم بالائے ستم، مسلمان جنگ کرے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مسلمان بادشاہ ہے، زانی ہے، شرابی ہے، بدماش ہے، عیاش ہے، اور وہ صرف کسی اپنے پڑوسی غیر مسلم ملک پر حملہ کر رہا ہے تاکہ اس کی ریونیوز بڑھ جائیں، اس کی آمدنی بڑھ جائے، اس کی عیاشیوں کا میں اضافہ ہو جائے، وہ اور زیادہ بڑے محل بنائے، تو اس کی جنگ جہاد فی سبیل اللہ ہوگی۔ ہم نے بدنام کیا جہاد فی سبیل اللہ۔ اب غیر مسلم تو یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، جہاد کسے کہتے ہیں؟ اسی کے اعتبار سے پھر مفہوم ان کے سامنے آتا۔ یہ مغالطہ ہم نے ڈالا، اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اب سمجھیے مثبت طور پر جہاد فی سبیل اللہ ہے کیا، اس کے مراحل کیا ہیں۔ ایک 9 سٹوریڈ بلڈنگ کا آپ تصور کریں گے جس کی نویں منزل پر جا کر قتال آئے گا، اس سے پہلے نہیں، لیکن اس سے بھی پہلے لفظی معنی کیا ہے جہاد کے؟ جہاد کا لفظ بنا جہد سے، جہد کے معنی کوشش، جد و جہد اردو میں عام بولتے ہیں، اور آج کے عنوان میں بھی جد و جہد ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا، مختلف ابواب میں آنے سے معنی بدلتے ہیں۔ جہاد یا مجاہدہ، جہد یک طرفہ ہے، کوشش، کسی کام کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، ٹو ایگزرٹ یور سیلف فار سم تھنگ، فار سم آبجیکٹو۔ لیکن جہاد یا مجاہدہ بنے گا جبکہ 2 افراد ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر کوشش کر رہے ہیں، رسا کشی ہو رہی ہے۔ لہذا کوشش اور کشاکش، اس میں جو فرق ہے، رسا کشی، ایک ٹیم ادھر ہے ایک ادھر ہے، وہ رسے کو ادھر کھینچ رہی ہے وہ ادھر کھینچ رہی ہے، تو یہ 2 طرفہ عمل ہے، جہاد یا مجاہدہ۔ اسی طریقے سے قتل اور مقاتلہ یا قتال، کوئی شخص جا رہا تھا، آپ نے شوٹ کر دیا، یہ قتل ہے،
یک طرفہ عمل ہے. دو فوجیں آمنے سامنے ہیں، یہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ قتال ہے، یہ جنگ ہے یا مقاتلہ ہے. دونوں مصدر ہیں یہ. جوہد کوشش. اچھا انگریزی میں آپ کیا کہیں گے؟ ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، کسی چیز کے لیے کوشش کرنا. اور جہاد کیا ہوگا؟ ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ، وہ اگینسٹ ہوگا. اسٹرگل محنت. اس فرق کو ذہن میں رکھیے. جوہد کوشش، ٹو اسٹرائیو کوشش کرنا. جہاد کشاکش، کھینچ تان. یہاں جوہد کے مقابلے میں آ جائے، وہ اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرے، یہ اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرے. ایک ویکنسی ڈکلیئر ہوئی ہے، اب آپ پورا زور لگا رہے ہیں، جو سفارش ہو سکے، جو کچھ ہو سکے کسی طریقے سے مجھے ملے. ایک اور شخص بھی زور لگا رہا ہے، یہ آپ کا جہاد ہو رہا ہے. اور قتل یک طرفہ عمل ہے، قتال جنگ ہے دو طرفہ. اب دیکھیے یہ جو جہاد ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. ایوری لیونگ آرگنزم آن دس پلانٹ از کنٹینیوسلی ان جہاد. آپ خود کہتے ہیں اسٹرگل فار ایگزسٹنس. مقابلہ نہیں ہوتا اس میں. کاروبار میں مقابلہ ہو رہا ہے، ملازمتوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، مقابلوں کے امتحان ہو رہے ہیں. حیوانات جرثومے چھوٹے چھوٹے سے اسٹرگل فار ایگزسٹنس. اسے جہاد زندگانی کہیں گے آپ، جہاد زندگی. ایوری لیونگ کریچر، ایوری لیونگ آرگنزم از انگیجڈ ان کنٹینیوس جہاد، اسٹرگل فار ایگزسٹنس. اس کو جہاد زندگانی کا لفظ دیا اقبال نے. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. اچھا مسلمان بھی جب یہ کام کرتا ہے، جہد للبقاء، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اگر وہ شریعت کے احکام کے مطابق کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے. اگر حرام ذریعے استعمال کر رہا ہے، غلط ذریعے استعمال کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، تو یہ حرام کے درجے میں چلا گیا. اور اگر آپ اپنی اس جہد بقا کو، جہاد وجود کو، جہاد زندگانی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے. حضور نے فرمایا القاسم و حبیب اللہ. جو شخص محنت کر کے کماتا ہے وہ اللہ کا ساتھی، اللہ کا دوست ہے، حبیب اللہ. اور سب سے بہترین کھانا بتایا وہ ہے رزق جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہو، محنت، مشقت. بہرحال یہ جہاد کا ایک آغاز ہے. میں نے کہا تھا یہ یونیورسل فینومینن ہے، یونیورسل. اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے. اس سے اوپر اٹھیے، انسانی سطح پر سب سے بڑا جہاد اپنے حقوق کا حصول، دی فریڈم اسٹرگل، دی اسٹرگل فار سیلف ڈٹرمینیشن. کوئی قوم آ کر آپ پر حاکم ہو گئی، اس سے نجات حاصل کرنا. یہ جہاد فی سبیل الحریت. فی سبیل کسے کہتے ہیں؟ فار دی کاز آف، ان دی کاز آف. جہاد فی سبیل الحریت جائز ہے، سب کریں گے، سب کی آزادی حق ہے. کسی کو غلام بنا کر رکھنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. تو اسٹرگل فار فریڈم اٹس اے یونیورسل فینومینن. اور مسلمان بھی اگر کرے گا اور اللہ کی حدود کے اندر رہ کر کرے گا تو وہ بھی اللہ کے ہاں وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، بلکہ اگر جان دے دے گا شہید شمار ہوگا. اس لیے کہ حضور کی ایک حدیث ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید. جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے. اب آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کے پاس کچھ مال ہے، جیب میں کچھ ہے، کوئی ڈاکو آ گئے، آپ کو گھیر لیے. اب آپ کے پاس دو راستے، ایک تو آپ کہے لو بھائی جو کچھ ہے یہ حاضر ہے، لے لو، میری جان بخشی کرو. اور ایک یہ کہ آپ ڈٹ جائیں. اس ڈٹ جانے میں اگر جان چلی گئی تو آپ شہید ہیں. من قتل دون مالہ ہی،
تو مال سے تو 1000 گنا بڑی شے ہے حریت فی سبیل الحریہ. لیکن ہم نے کیا غلطی کی؟ فریڈم سٹرگل کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیا. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا